ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مصیبت یہ آئی کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو عمل کے میدان میں ہم لاپرواہ ہو گئے. ہمارے یہاں بے عملی آ گئی، عمل سے دوری آ گئی، جبکہ قرآن و سنت میں بے عمل لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا. اللہ تعالیٰ کی جو میرٹ لسٹ بنے گی، کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے میرٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو میرٹ ہوگی وہ کس بنیاد پر ہوگی؟ وہ عمل کی بنیاد پر ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے بندو تمہارے درمیان جو سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہی اللہ کی نظر میں سب سے اونچا مقام پائے گا. اللہ تعالیٰ کیا تمہارا نسب نہیں، تمہارا علاقہ نہیں، تمہاری زبان نہیں، تمہارا خاندان نہیں دیکھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، جو عمل کے اعتبار سے برباد ہو جائے، جس کے عمل میں بگاڑ پایا جائے، وہ کتنے ہی اونچے خاندان کا ہو، کتنے ہی اونچے نسب والا ہو، اللہ تعالیٰ کیا اس کا نسب کوئی کام آنے والا نہیں ہے. قرآن اٹھائیے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے وضاحت کر دیتا ہے کہ جنت ہم نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے تیار کی. جمعہ کے دن آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھی جائے. امام صاحب سورہ سجدہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو، ہم نے جنت میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان تیار کر کے رکھا ہے، تمہارے دل کو سکون پہنچانے والی جو چیزیں تیار کر کے رکھی ہے، تم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تم شعور بھی نہیں کر سکتے. لیکن میرے بندو، یہ جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ جنت نیک عمل کرنے والوں کو ملے گی. عمل یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. قرآن مجید کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی لیے دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان کرے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. عمل ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، نیک عمل. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کے 17ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، بہت سارے رسولوں کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ میرے انبیاء تھے، یہ میرے رسول تھے، یہ میرے پیغمبر تھے، لیکن یہ بھی نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے. یدعوننا رغبا ورہبا، میرے رسول میرے پیغمبر بھی جب میرے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے تو مجھ سے ڈرا کرتے تھے، میری رحمتوں کی امید بھی لگاتے تھے، میرے عذاب سے ڈرا بھی کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور میرے نیک بندے مجھ سے ڈرا کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نیک لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ عمل کے میدان میں آگے ہوتے ہیں. اتنا ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ نیک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ عمل کر کے بھی ڈرتے رہتے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربهم راجعون. اللہ فرما رہا ہے میرے کچھ بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے ڈرا کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں،
جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور میرے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت سارے نیک کام کرتے ہیں. وقلوبہم وجلۃ، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے. انہم الی ربہم راجعون، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اپنے مالک کے پاس جانا ہے. اما عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی کر رہے ہیں، نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہے؟ اے اللہ کے رسول، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اے اللہ کے نبی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے ہیں؟ کیا یہ شرابی لوگ ہیں؟ کیا یہ چور لوگ ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق، اے ابو بکر کی بیٹی ہے، صدیق کی بیٹی ہے میری بیوی عائشہ، تم غلط سوچ رہی ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا بیان نہیں کر رہا ہے، یہاں شرابیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں زانی اور چوروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ تو نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی والوں کی بات ہو رہی ہے. وہ اتنے سارے نیک کام کرتے ہیں، ویخافون ان لا یقبل منہم، لیکن پھر بھی یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی.